السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ خالد۔ یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے حلقوں میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک خبر جو ہے وہ گرم ہے، اور اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، بحث بہت زیادہ چل رہی ہے، کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ایک ریٹائرڈ میجر ہیں عادل راجہ صاحب۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ اور کئی جو دوسرے ہمارے آرمی کے افسران تھے وہ شوبز کی مختلف اداکاراؤں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی، اور اسی ٹویٹ میں انہوں نے کچھ اداکاراؤں کے نام کوڈ ورڈز میں لکھے، یعنی ان کے نیم کے انیشیلز جو ہیں وہ بھی لکھ دیے۔ اب یہاں سے ایک بھونچال آ گیا پاکستان شوبز انڈسٹری میں، اس پہ مختلف دھڑے جو ہیں وہ بن گئے، جن میں موسٹلی جو شوبز کے اداکار ہیں وہ مختلف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پہ سب سے زیادہ جو ہمیں فیوریس قسم کا یا شدید قسم کا ریاکشن ہے وہ اداکارہ کبریٰ خان سے دیکھنے کو ملا، کہ انہوں نے بہت جو ہے غصے کا اظہار کیا اور عادل راجہ صاحب کا نام لے کے کہا کہ میں آپ پہ حتیٰ عزت کا دعویٰ کر دوں گی، میں آپ کو ڈیفیمیشن کیس کروں گی، آپ پہلے ثابت کریں کہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے، اور اگر آپ ثابت نہیں کر پائے تو میں آپ کو جو ہے وہ سو کر دوں گی، اگر آپ یہاں نہیں کروائیں گے، آپ یو کے میں بیٹھے ہیں تو میں یو کے کی بھی شہری ہوں تو میں وہاں پہ بھی آپ کو سو کر دوں گی، آپ پہ ڈیفیمیشن کیس فائل کروں گی۔ اس پہ عادل راجہ صاحب نے جو ہے وہ بھی اپنا رپلائی کیا ہے کہ بی بی میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو صرف کچھ انیشیلز جو ہیں وہ بتائے تھے، تو آپ اتنا کیوں تپ رہی ہیں؟ آپ نے چونکہ میرا نام لیا تو میں آپ پہ ڈیفیمیشن جو ہے کیس وہ لگاؤں گا۔ اب ذرا ہم شوبز کی جو انڈسٹری ہے نا اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو ایک چیز جو ہمارے سامنے بہت کھل کے آ رہی ہے کہ وومن کارڈ بہت اچھے سے پلے کیا جا رہا ہے۔ ذرا ہم شوبز انڈسٹری کے بارے میں اگر دیکھیں نا تو جب یہ لوگ، یہ لڑکے لڑکیاں جب بھی شوبز انڈسٹری میں آتے ہیں تو ان کی اگر آپ پرانی پکچرز، ان کی ویڈیوز یا ان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، پہننے کی ان کو تمیز نہیں ہوتی، کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے، بھوکے ننگے یہ دور افتادہ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بولنا کیسے ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پرسنالٹی کی پریزنٹیشن کیا ہے، ان کو پہننے اوڑھنے کے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ان کو عقل ہوتی، کیونکہ یہ را مٹیریل ہوتے ہیں، یہ جب اپنے گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں صرف ان کے دماغ میں یہ شوق ہوتا ہے، ہر لڑکی ہر لڑکے کا یہ خیال ہوتا ہے جب اپنے گھر سے چلتا ہے کہ جی میں نے تو ٹاپ جو ہے وہ ایکٹر یا ایکٹریس بننا ہے، میں نے تو انڈسٹری پہ چھا جانا ہے، میں نے ایڈ بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑے بڑے خواب لے کے آتی ہیں یہ ساری لڑکیاں اور لڑکے جو ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو سیدھے راستے سے راستہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور شارٹ کٹ پھر یہ لڑکیاں اور لڑکے لیتے ہیں۔ یہ ان کی سٹوری چلتی کس طرح ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی کہ یہ لوگ شوبز انڈسٹری میں جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے جو کاسٹنگ ڈائریکٹر ہیں، جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں، فوٹوگرافر ہیں، میک اپ آرٹسٹ ہیں، ہیئر اسٹائلسٹ ہیں، آپ کسی کے بارے میں بھی بات کر لیں نا، کسی ایک کے بارے میں بھی، تو وہ کیا ہے؟ سیکسوہولک ہے۔ سیکسوہولک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف جسم کی بھوک ہر وقت رہتی ہے، ہوس زدہ لوگ ہیں، ان کو ہر وقت جو ہے وہ ہوس ان کی پوری ہوتی رہے، چاہے وہ شراب کی صورت میں ہو رہی ہو، چاہے کباب کی صورت میں ہو رہی ہو، چاہے شباب کی صورت میں ہو رہی ہو، ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے جو ان کی سیکس سے ریلیونٹ جتنی نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ان میں بھی تھوڑی کیٹیگریز ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ کچھ لوگ اسٹریٹ ہیں، یعنی مرد جو ہے وہ عورت سے سیکس کر لے گا، عورت جو ہے وہ مرد سے سیکس کر لے گی، اور اس طرح۔ لیکن ان میں بھی ہیں مرد مرد سے بھی سیکس کر رہا ہے، گیز بھی ہیں، لیسبینز بھی ہیں، یعنی عورت عورت سے کر رہی ہے۔ اور پھر یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ کوآرڈینیٹر کے پاس آتی ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ان کا پروموٹر ہے جس کے ہتھے وہ لگی ہوئی ہیں۔ جب وہ اپنے پروموٹر کے پاس جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بندہ ان کے اوپر ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، ان کو ڈفرینٹ جو ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان سے ملوا کے، پھر اس کے بعد وہ ان کے اوپر اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، وہ ان پہ اپنی انرجی انویسٹ کر رہا ہے، تو وہ کیوں کرے گا؟ فی سبیل اللہ۔ تو وہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ڈیل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں کھانے پینے کو بھی سب ملے گا، اچھی لگژری رہائش ملے گی، کپڑے ملیں گے، شاپنگز ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے تمہارے تمام اللہ تللے جو ہیں وہ پورے ہوں گے، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھ سے فزیکل ریلیشن بنانا ہوگا۔ اب جو لڑکیاں یا لڑکے اس چیز کو ریڈی نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، وہ وہیں سے ان کو انکار کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ سوری وی کانٹ ڈو دیٹ۔ سمپل سی بات ہے۔ لیکن جن کو بھوک ہوتی ہے کہ نہیں شہرت چاہیے، پیسہ چاہیے، نام چاہیے، وہ کسی مجبوری میں ان کو ہاں نہیں کرتی، وہ اپنی مرضی سے ان کو ہاں کرتی ہیں۔ لڑکے یا لڑکیاں ان کو اپنی مرضی سے، اپنے پروموٹرز کو، اپنے کوآرڈینیٹرز کو اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ جی وی ایگری، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ کچھ لڑکیاں تو آ کے کہتی ہیں آپ ہمیں کام دلوائیں، آپ اس کے بدلے میں ہم سے جو چاہیں ہم وہ کریں گی۔ تو جو چاہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کاسٹنگ کاؤچ، یہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔
ابھی ریسنٹلی بالی ووڈ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہاں پہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی کہ کاسٹنگ کاؤچ ایگزسٹ کرتا ہے. کاسٹنگ کاؤچ کیا ہوتا ہے؟ کاسٹنگ کاؤچ یہ ہے کہ اب یہ جو لڑکیاں آئی ہیں نہ تو انہیں ایکٹنگ کی الف بے پتہ ہے, نہ انہوں نے کبھی ماڈلنگ کی ہے, یہ تو اپنے گھروں سے را لڑکیاں تھیں, اٹھ کے آ گئی, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, نہ ان کو فیشل ایکسپریشن پتہ ہے, نہ ان کو ڈائلاگ ڈلیوری کا پتہ ہے. تو اب ان کو کام کس بیس پہ ملے گا؟ کیا انہوں نے کسی ایکٹنگ اسکول سے جا کے سیکھا؟ نہیں. کیا انہوں نے کبھی کوئی اسکل سیکھی؟ نہیں. تو پھر ایسے ہی آ گئے تو پھر کام کیسے ملے گا؟ اب کام ایسے ملے گا کہ وہ جو پروڈیوسر یا کاسٹنگ ڈائریکٹر ان کو لے کے گیا ہے, یا جو پروڈیوسر جس نے بلایا ہے, یا پھر جو کیمرہ مین ہے جس کے ریفرنس سے وہ گئی ہوئی ہیں, یا وہ ڈائریکٹر جو ان کو کاسٹ کرنے والا ہے, کسی نہ کسی کو ان کو خوش کرنا ہوگا. خوش کرنے کی ڈیفینیشن وہی ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اگر ایک کو خوش کر دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں لے جاؤں گا, اس نے یہ وعدہ کر لیا, پرومس کر لیا, اب اس نے آگے جا کے جس کو کہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو, اگر وہ کوآپریٹ کرتی ہے تو پھر اس کو کام مل جائے گا. اور کوآپریٹ کا مطلب ہم سب اچھے سے جانتے ہیں, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد اب یہ لڑکیاں جب تھوڑا بہت اسکرین پہ نظر آنے لگیں, ان کو تھوڑا کام ملنے لگتا ہے, ان کو پھر ایڈ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے پروموٹر کو چھوڑتی ہیں کہ یہ ایڈ ایجنسیز کے ہتھے لیتی ہیں. اب یہ ایڈ ایجنسیز کیا ہیں؟ یہ ایڈ ایجنسیز جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کو کارپوریٹ لیول پہ بڑے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیشن کروائیں گے, ہم آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے, اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں ایسی بلا وجہ تو وہ بھی کچھ نہیں کریں گے. دو طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں. ایک تو ڈیل یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ارن کریں گی ہمارا اس میں حصہ ہوگا, اتنے % آپ ہمیں دیں گی, اتنے سال تک آپ کسی اور کے ساتھ کام نہیں کر سکتی, آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی. اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو کہیں جانے کا کہیں گے, کسی میٹنگ کا کہیں گے تو آپ کو جانا ہوگا. اس کی بہت اچھے سے نشاندہی پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ ہے باغی, اس میں کی گئی ہے. آپ وہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا کس طریقے سے ایڈ ایجنسیز ان لڑکیوں کو کہتے ہیں. اور یہ لڑکیاں کسی مجبوری میں یہ نہیں کر رہی ہوتی, یہ اپنے شہرت, پیسے, عیش کے شوق میں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ بڑی بڑی پارٹیز میں جانا شروع کرتی ہیں ان ایڈ ایجنسیز کے توسط سے, اور بڑے بڑے لوگوں سے ملنا شروع کرتی ہیں, تو پھر وہ اپنے اون پہ بڑے بڑے لوگوں سے خود سے ملتی ہیں, خود سے اپنی PR بناتی ہیں, اپنے لنکس بناتی ہیں, اور اس بیسس پہ وہ پروجیکٹس لینے کی کوشش کرتی ہیں. جتنی اداکارائیں ایک دم سے چھا گئیں, 3-4 سال پہلے دیکھیں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن 3-4 سال میں ایسی کون سی گدڑ سنگھی انہوں نے سونگ لی کہ جس ڈرامے کو دیکھو ان میں وہی مین لیڈ میں نظر آتی ہیں, جس فلم کو دیکھو اس میں مین لیڈ ہیروئن وہی ہیں. بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی. ٹی وی میں جو ایڈ آتے ہیں, اس کے علاوہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی جتنے بھی ایڈ یا مارکیٹنگ سے ریلیونٹ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یہی بیویاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. ایسا ان میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں اچانک سے کہ یہی ہر جگہ دکھائی دے رہی ہیں. وہ چیز اور وہ ٹیلنٹ جس کی وجہ سے سب دکھائی دے رہی ہوتی ہیں, یہ بیبیاں اپنا آپ پیش کر رہی ہوتی ہیں خود سے, کیونکہ یہ لوگ PR کے نام پہ بڑے لوگوں کو خوش کر رہی ہوتی ہیں, ایڈ ایجنسیز کو خوش کر رہی ہوتی ہیں, ڈائریکٹرز کو, پروڈیوسرز کو, اور بڑے لوگوں کو جن کے توسط سے ان کو کام مل رہا ہوتا ہے, یہ ان کو خوش کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بدلے میں ان کو گروم کیا جاتا ہے, ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ان پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, ان کو انٹرنیشنل دورے کروائے جاتے ہیں, ان کو شاپنگز کروائی جاتی ہیں, ان کا لائف سٹائل ٹھیک کیا جاتا ہے, ان کو انگلش بولنے کی, ان کو رہنے سہنے کی تمیز سکھائی جاتی ہے. کبھی لندن کے ٹور, کبھی دبئی کے ٹور, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے. آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پھر مزے کی بات ہے کہ ان سے جب انٹرویو کیا جاتا ہے تو سب اداکارائیں ایک ہی ڈائلاگ بولتی ہیں کہ جی ہماری فیملی میں کوئی اس انڈسٹری میں نہیں تھا, ہم نے بڑی محنت سے یہ نام کمایا ہے, ہماری بہت محنت لگی ہے, اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ لوگ کسی ٹیلنٹڈ لڑکی کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے. صرف وہ لڑکیاں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آتی ہیں, 2 سچویشنز میں وہ آپ کو راج کرتی دکھائی دیتی ہیں. ایک تو وہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ شوبز کی انڈسٹری سے چلتی چلی آ رہی ہوں, جیسے بشرا انصاری صاحبہ کی بیٹیاں ہیں, ان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. لیکن یہ کچھ چند گھرانے ہیں, باقی جو باہر سے اچانک سے آئیں اور ایک دم سے چھا گئیں, ہر فلم, ہر ڈرامے, ہر ایڈ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, انٹرنیشنل پروجیکٹ میں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, تو ان کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ آپ بھی اب سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن میں آپ نے اپنے فوجی ادارے کا ڈرامہ لینا ہو اور آپ اس ڈرامے کے لیے کسی فوجی افسر کو خوش کرنے چلی گئیں یا کسی افسر کے ساتھ آپ نے پارٹی کر لی, تو پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ لوگوں کی شہرت زوال کا شکار ہوتی ہے تو اپنی لیکس آپ خود کرواتی ہیں, آپ لوگ یہ خود پارٹی کرتی ہیں, اپنی لیکس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کی نظروں میں دوبارہ سے آئیں گے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہو, فلم انڈسٹری ہو یا پھر ٹی وی ایڈز وغیرہ ہوں, وہاں پہ جتنی آپ کو یہ دعوے کرتے نظر آتی ہیں نا, چاہے مجبوری سے چاہے خوشی سے, ہر لڑکی سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو, شوبز سے ریلیونٹ نہ ہو, وہ یہی سب کر رہی ہے. اور یہ جو وومن کارڈ پلے کرتی ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ عوام پاگل نہیں ہے, وہ سمجھتے سب ہیں, لیکن کیا کریں, زبان کا چسکا ہے, مزے بھی تو لینے ہیں. آپ کی لیکس آئے گی کچھ دیر کے لیے, وہ بھی مزہ لے لیں گے, آپ بھی لائم لائٹ میں آ جائیں گی.
اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہے ہنی ٹریپ۔ ہنی ٹریپ کیا ہے کہ بڑی ایڈ ایجنسیز یا پھر بڑے سیاستدان یا پھر وہ جن کی سیاسی دشمنیاں ہیں، ذاتی دشمنیاں ہیں، وہ اس طرح کی جتنی اداکارائیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ جاؤ اس کو پھنساؤ، اس کے ساتھ ویڈیوز اور فلم بنا کے، پکچرز بنا کے ہم سے شیئر کرو، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ ان کو پوچھیں گے۔ ناظرین، پہلے اس طرح کا دھندا بازار حسن میں کیا جاتا تھا۔ بازار حسن بدنام تھا اس طرح کے کاموں کے لیے، ہوس کے پجاریوں کے لیے، لیکن اب بازار حسن جو ہے وہ اس نے ماڈرن ہو گیا ہے، ماڈرنائزیشن اختیار کر لی ہے۔ یہ وہ تمام بندیاں ہیں جو کام وہی کر رہی ہیں کہ جو بازار حسن کی طوائف کرتی تھی، لیکن ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے ٹک ٹاکر اور اداکارہ کا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔